الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ کر دیا گیا. یہ سارے انتظامات، یہ سارے چہل پہل، یہ سارے بندوبست متاعا لکم ولانعامکم، آپ کے، تمہارے اور تمہارے ان حیوانات کے لیے ہیں جو عاقبت الامر آپ ہی کے ہیں، اور ان کے جو وجود ہے وہ بھی آپ کی ملکیت ہے، اور جو ان کی استعدادات ہیں وہ بھی آپ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کے نتائج بھی آپ کے لیے. لیکن کب تک؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک بڑی آفت آ جائے. یہاں مقصد قیامت، اور قیامت کے آمد دو طرح کے، دو بار ہیں بلکہ. قیامت کا ایک بار آنا اور موجودات کا معدوم ہونا، ہستی کے مٹ کر نیستی کا غالب آنا، زندگی کا خاتمہ اور موت کی حاکمیت اور موت کے پنجے گاڑ. اور قیامت کا دوسرا منظر، دوسری باری وہ تب ہوگی جب قیامت قائم کیا جائے گا دوبارہ زندگی کو لوٹانے کے لیے، حیات کو دوبارہ لا کر کے موجودات کی زندگی کو واپس کر دینے کے لیے. تو آپ نے دیکھا ابتدائی آیتوں میں سورۃ مبارکہ میں ترغیبات آ گئی، نشانیاں آ گئی، نشاندہیاں آ گئی، اور یہ بات بھی آ گئی کہ آپ لوگ قیامت سے متعلق غافل ہو، اختلافات کے شکار ہو، لیکن یہ تو آنے والے ہیں، اور یہ حالت ہوگی، اور ان لوگوں کی یہ حالت ہوگی جو صالحین ہیں، اور ان لوگوں کی یہ حالت ہوگی جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں، اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی. اب چلتے چلتے اور نشانیاں ثابت کر کے انسان کو یہ بتا دینا ہے کہ آپ یہاں عیش و عشرت جتنے بھی کر سکیں کریں، لیکن لمٹ ہے، یہاں ہر چیز محدود ہے. اور اس کی محدودیت تب ہوگی جب قیامت آ جائے اور پوری کائنات ہی تلپٹ ہو جائے، ایسی الٹ پلٹ آ جائے کہ کوئی چیز اپنی جگہ پر برقرار نہ رہے. تب انسان کو ہوش آ جائے گا. اور دوسرے مقام پر رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو یاد آ جائے گا نہ کرنے کے کام اور باتیں، اور کرنے کے کام اور باتیں. لیکن فرمایا وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، یاد تو اسے آ جاتا ہے، لیکن فائدہ ہے کیا یاد آنے میں جب وہ کوئی تلافی نہیں کر سکتا. آپ راستے پر جا رہے تھے، کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ آپ غلط سمت پر جا رہے ہیں، آپ کو جس راستے پر جانا تھا آپ بھول گئے ہیں، یا
عدم واقفیت کے سبب آپ اسے چھوڑ کے کسی اور راستے پر جا رہے ہیں۔ آپ کو جب واپسی کا موقع ملتا ہے، چانس ملتا ہے، اس کو کہ آپ نے کوئی خسارہ نہیں کیا ہے، لیکن فقط ضل ضلالا بعیدا والی اگر دوری ہو کہ آدمی دور جا کر گم ہو جائے، پھر اسے یاد بھی آ جاتا ہے لیکن وہ انّا لہ الذکریٰ، کیا فائدہ اس یاد آنے کا کہ جس میں انسان اپنے نقصانوں کا ازالہ اور تلافی نہ کر سکے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب سب سے بڑی مصیبت آ جائے، مصیبت، سب سے بڑی مصیبت قیامت ہے، اور وہ بھی قیامت کے یہ عالم کہ انسان کو زندگی دے کر اس کو اس کی کارکردگی کی سپرد کی جائے۔ سمجھنے کی بات، انسان کو زندہ کر کے اس کو اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ کیفر کردار تک پہنچا جائے، یہ بھی تو کیفر کردار ہے۔ نعمتیں ہیں تو نعمتیں بھی مفت میں نہیں، اللہ رب العزت کی رضا پر چلنا اور اللہ کی مرضی کی تابعداری کے سبب نعمتیں ملتے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر اس کی نشاندہی بھی ہے کہ اہل جنت کو جنت میں یہ بھی کہا جائے گا کہ جو کچھ ہے یہ تمہاری محنت کے لیے ہے، جو آپ نے دنیا میں کیا تھا۔ سزا کی بھی یہی بات ہوگی۔ جنہوں نے اللہ رب العزت کی عطا فرمودہ صلاحیتوں اور اختیارات اور وسائل کو غلط استعمال کیا ہوگا تو ظاہر ہے وہاں ان کی پکڑ ہوگی۔ اب اسے یاد آ جائے گا، میں نے اتنے حرام کھائے، میں نے اتنے خراب کام کیے، میں نے اتنے لوگ مروا دیے، میں نے اتنے ڈکیتیاں کرا دی، اتنی چوریاں کرا دی، اتنی غیبتیں کی، اتنی چغل خوریاں کی، میں تو تباہ ہو گیا۔ ظاہر ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی بھی ایسا کام یا ایسی بات ڈکی چھپی نہیں رہنے دی کہ جو آخرت سے متعلق اہم ہو اور ہمیں اس کا پتہ نہ چلے۔ کوئی بات ایسی نہیں چھپی، سب حقائق ظاہر فرما دیے۔ تو حقائق ظاہر کرنے کے بعد بھی اگر انسان یہی سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ انسان کس کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو، اپنے مستقبل کو، یا نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے ساتھ۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائی ہمیں ہوش میں آنا چاہیے کہ یہ سارے انتظامات ہو گئے اور یہ سب ختم ہو جائیں گے جس دن قیامت آ جائے، اور پھر سب سے بڑی تباہی یہ کہ دوبارہ زندگی لوٹا دی جائے اور انسانوں کو زندہ کرنے اور دیگر مخلوقات کو زندہ کرنے کے لیے دوبارہ قیامت قائم کی جائے، پھر وہ بڑا جانکاہ اور تباہ کن مرحلہ ہوگا۔ وہی لمحہ ہوگا کہ کل نفس بما کسبت رہی، ہر انسان اپنے کردار اور اعمال کے گرو اور رہن میں ہوگا، کہیں اور نہیں۔ نیک اپنی نیکیوں کے حساب میں اور بد اپنی بدیوں اور برائیوں کے حساب میں۔ تو آج کی ہماری نشست ان باتوں پر تکمیل پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی مہربانی سے یہی دعا اور عرض ہے کہ اللہ رب العزت ان لمحات کو ہمارے آخرت کی تعمیر میں ہمارے سرمایہ بنا دے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنے دین اور اپنے بندوں کی رضا کے اللہ رب العزت کام لے لے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ